اگر تمہیں پیار ہے کسی سے تو اسے رب سے مانگو۔ اگر وہ تمہارے ارادے پاک ہوئے تو اللہ عز و جل انشاءاللہ کن فرمائے گا۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا راستہ برقرار رہ سکے۔ تہجد روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہے۔ جب بات تہجد پہ آتی ہے، تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں۔ معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگیوں کا حصہ بننے کے لیے۔ ماشاءاللہ، تہجد جب رات کے آخری پہر اللہ خود تمہیں چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے جانے دے گا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو گرنے نہیں دیتی، وہ ذات بھلا تمہیں کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ اور تہجد سے تمہارا یہ تعارف بنا وجہ تو نہیں ہو رہا۔ کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہے۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوں گے وہ معجزے ہوں گے انشاءاللہ۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑگڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ تہجد کی نماز واقعی بہت پاورفل ہے۔ میری حالت اتنی خراب تھی 2 سال تک، بہت پریشان ہوئی۔ حد تو تب ہوئی جب بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی۔ پھر میں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے رو رو کر دعا کری۔ صرف اتنا سا رزق مانگا کہ اللہ 2 وقت کے کھانا پیٹ بھر کے مل جائے۔ آج اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میرے سے سنبھالے نہیں جا رہا ہے پیسے۔ اللہ بہت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ اور آج بھی میں پریشان انسان کو تہجد پڑھنے کی صلاح دیتی ہوں۔ دعا کسی کی جلد قبول ہو جاتی ہے تو کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تڑپ اور آنسو یہ ایسی چیز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ ہاں، ابھی وقت ضرور لگ رہا ہے، پر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں جانتے کہ کتنے وقت سے انتظار ہو رہا ہے؟ تھوڑا مشکل ہے، پر مشکل کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ۔ تمہارا نمازوں میں رونا بے وجہ تو نہیں، ذرا سی دیر ہونے کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں۔ اللہ بہترین تقدیریں لکھتا، تمہاری کہانی ابھی مکمل تو نہیں ہوئی۔ اللہ پہ یقین رکھو، عنقریب تمہیں وہ اتنا خوش کر دے گا جس چیز کے کمی میں ہو
تم بھول جاؤ گے اسے۔ اور جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے ہیں وہ تمہاری کہانی کو بھی ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے والا اللہ سے اپنی ہر بات، ہر دعا منوا سکتا ہے۔ چیزیں ناممکن سے ممکن میں تبدیل ہو جاتی ہے جب بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے۔ اس وقت کی مانگی گئی دعا قبولیت کی طرف سے ایسے تیر کی طرح جاتی ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے۔ اللہ کے کرم سے نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ جو ہمارے لیے ناممکن ہے اسے بھی اللہ ممکن میں بدل دیتا ہے۔ جو لا حاصل ہے اب تک تہجد کی دعاؤں سے وہ بھی پل بھر میں حاصل ہو سکتا ہے۔ جن دروازوں کی جانب تم جانا چاہتے ہو وہ دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے خیالوں کے راز بھی جانتا ہے۔ جس کہانی کو تم نامکمل سمجھ کر بھول جاتے ہو اللہ وہ کہانی بھی مکمل کر دیتا ہے۔ بس پختہ یقین سے مانگو، اللہ سے وہ نوازنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لایا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ جب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ قسمت تو اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جاتی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ یہ وقت مشکل ضرور سہی، ہمیشہ کا تو نہیں۔ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے حالات سے واقف بھی ہے، اور جل یا بدائر وہ رب غیب سے تمہارے واسطے کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار زبان پر آنا بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے چن لیا ہے تمہاری دعاؤں کو، بس وہ تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ اور پتہ ہے جو جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اللہ قرآن پڑھنا اس کے لیے اتنا ہی آسان کرتا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن سمجھنا اللہ ہی کے ذمے ہے، پھر کیسی پریشانی، کیسے وسوسے۔ تم بس قرآن پڑھو، بار بار پڑھو اور پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ شیطان بھاگ جائے۔ شیطان کو بتاؤ اس کی ساری کوششیں خاک میں ملنے والی ہے، کیونکہ خاک آگ کو بجھانے کا ہنر جانتی ہے۔ نماز دل کا سکون ہے اور تہجد روح کا سکون ہے۔ وہ تمہیں اپنی محبت تک لا کر تمہیں تمہاری محبت پانے میں مدد کرتا ہے، تکلیف دے کر سکون کی قدر سکھاتا ہے، پھر تمہیں ایک دن شکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحافظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ میری تکلیف اس قابل نہیں تھی
کہ کوئی سنتا، لیکن میرے پیارے رب، آپ نے سب سنا، جبکہ میں تو ایک گنہگار معمولی سا بندہ ہوں۔